ہدایت از قلم عین الف۔ نہیں بتاؤں گی ابھی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے انکار پر اس نے منہ بنایا اور اب ازلفا اس پر ہنس رہی تھی۔ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ زینب، کیا ہوا؟ اتنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ ازلفا یاسین پڑھنے کی مشق کر رہی تھی جب زینب بھاگتی ہوئی انداز میں اور گرنے کے سے انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بھابھی، وہ نیچے، وہ ذیشان، اس کے اٹک اٹک کر بولنے اور بات ادھوری چھوڑنے پر ازلفا کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے یاسین کو اچھے سے رکھا اور اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید ایسا ہی حال ہوتا ہے غیر امید باتوں کے اچانک پورا ہو جانے سے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ نے بھائی کو بتایا کچھ؟ میں سب کی نظروں میں گر جاؤں گی بھابھی، مجھے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میں نے اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا تھا، سب بھول گئی تھی میں۔ پھر اب یہ، تم نے اللہ کی رضا کا خیال رکھا اور اللہ نے تمہاری رضا کا، اور تم قصوروار نہیں ہو، اور نہ تمہاری فیملی جاہل ہے جو تمہیں اس بات کے لیے بلیم کرے جو تم نے نہ کی اور نہ سوچی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس نے ہاتھ مسلے، الجھن ہی الجھن تھی۔ اچانک ایسا کیسے کہ ماس کے لیے ہاں کرنے کے بجائے ذیشان کو قبول کر لیا گیا؟ تم کچھ مت کرو، بس نکاح کا انتظار کرو اور پھر اپنے پیا۔ زرین بھی روم میں آ گئی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اسے بھی شرارت سوجی۔ تینوں ایک دوسرے کے کافی فرینک ہو چکی تھی۔ کیا آپی، آپ بھی؟ زرین کی بات پر وہ جھپ گئی تھی۔ بٹ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میں خوش نہیں ہو پا رہی ہوں۔ وہ پھر سے افسردہ ہوئی۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی؟ جی، مدد مانگ کر ہی تو اتنی مضبوطی آئی ہے۔ تو پھر یقین رکھو اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ تم لوگوں کی عزت میرے لیے بالکل ایسی ہے جیسے میری اپنی عزت۔ اس کی یہی باتیں تو اسے ممتاز کرتی تھی۔ اس کی عام سے عام بات بھی اپنے انداز میں بہت معنی لیے ہوتی تھی۔ اس کی بات پر دونوں اس کے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دن بدن وہ ان لوگوں کو عزیز ترین ہوتی جا رہی تھی۔ رکو، اپنی شادی پہ ملنا ایسے گلے۔ 20 دن اور انتظار کرو، ابھی میرا ہاتھ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے اسٹالر سے ڈھکے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر بھائی کیسے لگتے ہیں آپ کے گلے؟ ویسے جب ہمیں آپ سے اتنی محبت ہوتی جا رہی ہے، پھر بھائی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ویسے بھائی دن بدن آپ کے لیے پوزیسو ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہی سوچ کر پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں بھائی اپنی بیوی سے کیسے رومانس کریں گے۔ ویسے بھابھی، بھائی رومانٹک تو ہے نا؟ زرین کی بات پر اسے ولید کا بڑے احتیاط اور نرمی سے اپنے حصار میں لینا یاد آیا، اور کچھ مہینوں پہلے کی اپنی ایسی ہی مذاق مستی، اور ساتھ ہی وہ حدیث جو کل شازیہ آپا نے اسے بتلائی تھی، اور اس نے وہ ان کے پاس موجود کتاب سے فوٹو کھینچ کر لے لی تھی۔ اسے بے اختیار اللہ پر پیار آیا تھا جو کیسے کیسے بہانے سے دین سکھا رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ان دونوں کے سامنے کیا۔ یہ حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ اس کا راز افشاں کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ عورتوں کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ ایسا شخص جو آپسی تعلقات کے راز کو بیان کرتا ہو، وہ اس بے غیرت کے مانند ہے جو سر عام یہ فعل انجام دے رہا ہو۔ ایسے شخص کا وقتی طور پر پردے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ جسے لوگوں میں بیان کیا جائے وہ پردہ ہی کیا، جس کی الفاظ نے عکاسی کر دی ہو وہ راز کہاں رہا جسے افشاں کر دیا گیا ہو؟ وہ مجھے باہر اور گھر میں سب کے سامنے اپنے حصار میں لے چکے ہیں، مگر اس میں عزت ہے، فکر ہے، گندگی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے حصار میں لیا تھا، مگر جو بات ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے وہ یہ نہیں ہوتی، ان کا مطلب ہی دوسرا ہوتا ہے، اور شاید اللہ یہ بات تم لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے تم لوگوں نے آج مجھ سے وہ مذاق کیا جو تم لوگوں نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے حدیث میں ایسے لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح بیان کی گئی ہے جو سر عام زنا کرتا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ دیگر مرد خواتین بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر اسے صحبت کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، اور کوئی عورت ایسی بھی ہے جو اپنے خاوند کے پاس آئے، دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر صحبت کرے، پھر اسے سہیلیوں میں اس بات کو ظاہر کرے۔ یہ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بالکل ایسا ہی ہے، مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ شیطان اپنے ہم جنس مادے سے راستے میں ملتا ہے اور وہیں اسے دبوچ کر زنا کرنے لگتا ہے، جبکہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح الترغیب۔ نعوذ باللہ، راز افشا کرنے والے شخص کی مثال اس سے بری اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس شیطان کے مانند ہے جو سر عام زنا کرتا ہے۔ اور تم لوگوں کو پتہ ہے، شازیہ آپا کہہ رہی تھیں یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسا کیسے کوئی کرے گا، تو دیکھو یہ گناہ ایسے ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بس ایسے ہی انجوائمنٹ کے لیے پوچھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری کچھ میرڈ فرینڈز ہیں بھابھی، اور یہ بات کامن ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی شرارتیں ہمیں بتاتی رہتی ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ گناہ ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی خود یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کبھی نہیں کرنا یہ گناہ۔ میں ان لوگوں کو بھی سناؤں گی یہ حدیث، آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ ان کے کہنے پر اس نے دونوں کو یہ حدیث واٹس ایپ کر دی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ ٹیرس پر واک کرتے ہوئے زوبیہ اور عائشہ سے بات کر رہی تھی۔ ولید نیچے سب کے ساتھ تمام معاملات طے کروا رہا تھا۔ اپنے انکل آنٹی سے مل کر وہ واپس روم میں آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا بات کرتے ہوئے جب کھٹکے پر اس نے روم میں جھانک کر دیکھا۔ ولید نائٹ سوٹ لیے واش روم جا رہا تھا۔ اس نے بات پوری کر کے فون رکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تاروں سے بھرا آسمان آنکھوں کو ایک ٹھنڈا سرور دے رہا تھا۔ ولید چینج کر کے سیدھا ٹیرس پر ہی آیا تھا اور اب وہ اس کے چہرے پر ایک چمک دیکھ رہا تھا، شاید آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا اور ہمیشہ کی طرح احتیاط اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی۔ اللہ کا کلام، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور تم میرے رب کی وہ نعمت ہو جس کے لیے خاص سجدہ شکر بجا لانا واجب لگتا ہے۔ اس کی بات پر ازلفا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا، مگر بھلا ہو زخم کا جس کی شدت اسے کرانے پر مجبور کر گئی۔ بس یہاں غصہ دلا دیتی ہو، مجال ہے جو ذرا دھیان رکھ لو اپنا۔ یہاں آؤ۔ اسے لیے وہ وہیں پر موجود بڑی سی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر نے اسے اپنے پیروں پر بٹھایا اور بازو پر ڈھکا باریک کپڑا ہٹا کر کرسی کی بیک پر رکھا۔ درد ہو رہا ہے اب بھی؟ نرمی سے اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے آتے ہی سارے درد ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ جی، اور اب بتائیں نیچے کیا کیا بات ہوئی؟ تم اس لیے اس رشتے پر زور دے رہی تھیں کیونکہ تم سب کچھ جانتی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر گڑبڑا گئی تھی۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ازلفا، میں سب کچھ سن چکا ہوں، تم لوگوں کی باتیں، اور سمجھ بھی چکا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے مجھ سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ جب سب سن چکے ہیں تو پھر وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو محبت پاک تھی اسے بتا کر گناہ کیوں بناتی؟ بتائیں۔ اپنے چہرے کے قریب اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ ولید کی نظریں اسے نہار رہی تھیں۔ وہ کچھ معاملوں میں بہت سمجھدار تھی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پھر کچھ دیر پہلے والے الفاظ دہرائے۔ آپ کو برا لگا؟ کیا آپ کی نظر میں ان لوگوں کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے؟ نہیں، جس پر اللہ ناراض نہیں ہوا اس پر میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا یا ان کی عزت میں کمی کرنے والا؟ اس کے الفاظوں میں سچائی تھی، اس لیے تو میں آپ کو ریئل ہیرو کہتی ہوں۔ اچھا سنیے، کچھ یاد آنے پر اس نے تیزی سے کہا تھا۔ ازلفا، اب یہ الفاظ دوبارہ نہیں۔ ایک تو بڑی مشکل سے تمہارا یہ آپ ہضم کیا ہے، اور اب یہ سنیے۔ ولید کو شام کا منظر پوری آب و تاب سے یاد آیا تھا۔ سب لوگ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب وہ بھی زینب اور زرین کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ اسے ولید سے کچھ بات کرنی تھی، جبھی اس نے اسے پکارا۔ سنیے، سنیے پلیز۔ سب نے حیرانی سے اس کا انداز دیکھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کسے پکار رہی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ آسیہ حسن کے پوچھنے پر اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ میں انہیں بلا رہی ہوں، کچھ پوچھنا تھا، یہ سن ہی نہیں رہے ہیں۔ سنیے پلیز، انہیں بتا کر ایک بار پھر اسے بلایا، اور اس بار جہاں چائے پیتے ولید کو زور کا اچھو لگا تھا وہیں باقی لوگوں کا کہکہا فضا میں گونجا تھا، اب کہ وہ حیران ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ ازلفا بیٹا، اچانک سے کیا ہوا تمہیں؟ حیدر صاحب بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہے تھے، اور ولید اپنی بیوی کے نئے نئے عزت کے سبق سے فیض یاب ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں کتنی عزت جھیلنی تھی۔ میں ان کا نام نہیں لے سکتی نا نانا جان، اس لیے اب تو ایسے ہی بلانا پڑے گا۔ وہ زبردستی سب کی معنی خیزی نظروں سے بچا کر اسے روم میں لایا تھا، اور اب پھر سے۔ ازلفا، اس آپ کے ساتھ تم میرا نام لے سکتی ہو۔ نہ جانے کیوں اسے اس کا پہلا انداز بہت شدت سے یاد آیا تھا، ایک عجیب اپنائیت اور فرینکنس تھی۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود بول رہا ہوں۔
اوکے، بٹ پھر میں آپ کو ولی بلاؤں گی، ولید نہیں۔ اس کی بات مانتے ہوئے شرط رکھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ سب جانتے تھے اسے ادھورے نام نہیں پسند، کیونکہ ولید تو سب بولتے ہیں نا آپ کو، اور آپ کو شارٹ نیم پسند نہیں، اس لیے کوئی بولتا بھی نہیں۔ تو جب پسند نہیں تو پھر تم کیوں بولو گی؟ سوالیہ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیونکہ اس شارٹ نیم سے آپ کا نام نہیں بگڑے گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ ولی کا مطلب دوست ہے، اور ولی کتنا اچھا اور یونیک سا ساؤنڈ کرتا ہے۔ میں بلاؤں پھر ولی؟ لاجک بتا کر اجازت مانگی۔ تمہیں ساری اجازتیں ہیں۔ اب بھی وہ اس کی باتوں سے بے اختیار ہو رہا تھا۔ چلیں اب روم میں، نیند آ رہی ہے۔ چلو، اسے آرام سے کھڑا کیا۔ ویسے تم نے ایک بات نہیں بتائی۔ آج نہ جانے کیوں اس کا دل اس سے باتیں کر کے سیر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے بات پر بات نکال رہا تھا۔ کیا؟ اب کیا بات نہیں بتائی؟ وہی کہ میں رومانٹک ہوں یا نہیں، اور تمہیں کیسے حق کرتا ہوں۔ وہ اچانک رک کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اسے بری طرح پزل کر گیا تھا۔ پلیز ولی، سرخ چہرے کے ساتھ وہ اسے گھور کر رہ گئی، مگر اس کی بولتی نظریں اسے سر جھکانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اوکے، چلو، بہت رات ہو گئی۔ اس کے گھبرا کر خاموش ہونے پر وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ اب تم اچھے سے سو جاؤ، میں کچھ ای میلز چیک کر لوں، کل وقت نہیں ملے گا۔ اوکے؟ تو پھر پہلے سے کیوں نہیں کی؟ باتوں میں کتنا وقت گزار دیا۔ باتیں نہیں کرتا تو اس وقت انرجی کہاں سے آتی؟ خود کو فریش کر رہا تھا۔ اور اب تم اچھی لڑکی کی طرح سو جاؤ۔ اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ دوسری طرف ہو کر لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا، اور ازلفا اس کی پشت کو دیکھتے مسکراتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ولید نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر جذبات کی مہر لگا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ تھکن کا احساس تک نہیں رہا تھا۔ ذیشان، وہ ابھی مسلح پر ہی بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں تھا، جب روہیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے چونک کر سر گھمایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ چلنا نہیں ہے کیا؟ حذیفہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ چلو، مسلح سمیٹ کر اس کی جگہ پر رکھا۔ ویسے اس وقت نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ روہیل کے سوال پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں اللہ سے اس نکاح کے تمام انوار و برکات مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبرتناک گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی ایک نشانی نکاح کی صورت میں دی، تاکہ لوگ گناہوں سے بچے رہیں۔ مگر آج میں دیکھ رہا ہوں شادی شدہ افراد زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور میں اللہ سے کہہ رہا تھا میرا نکاح ایسا ہو جو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ تمہاری شادی اس سے ہو رہی ہے جس کے تم دیوانے ہو، تو پھر تم گناہگار کیسے ہوگے؟ شیطان بڑا دشمن ہے مسلمان کا، خاص کر مسلمان جوڑوں کا، اور سب سے زیادہ وار وہ انہی جوڑوں پر کرتا ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ تو بس سمجھو اسی لیے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا۔ تم اور ازلفا ایک جیسے ہو رہے ہو، اور تم لوگ ہمارے جیسے ہو رہے ہو۔ بالکل، اب چلو، دیر ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے نکاحوں کو بابرکت رکھے گا، کیونکہ یہ بدعت یعنی شرک کی آمیزش سے پاک ہیں، اور یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کی بات پر ذیشان نے سر ہلایا اور زندگی کی سب سے خوبصورت اور پرلطف منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ ولید اور موہت کے ولیمے میں ہی زرین اور زینب کا نکاح ہو رہا تھا۔ بابرکت اور تمام رسموں سے پاک سنت کی ادائیگی میں الگ ہی بہار تھی۔ ازلفا بیٹا، قاضی صاحب آ رہے ہیں، عورتوں کا پردہ کروا دو۔ آسیہ حسن کی بات پر اس نے کمرے میں موجود تمام عورتوں اور لڑکیوں کو دوپٹے کا گھونگھٹ کرنے کے لیے کہا، اور خود کو بھی مکمل طور پر چھپا لیا۔ نکاح کے بعد اسے ولید نے باہر بلایا تھا۔ جی فرمائیے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سر کو ہلکا سا جھکایا۔ اس کی اس حرکت پر ولید نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، کیا یہ قبول کرو گی؟ ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ جو حکم جناب۔ اس کی فرمائشیں ازلفا بھی ویسے ہی پوری کرتی تھی جیسے ولید اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہر کوئی اپنے نئے سفر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ 2 رحمتوں کی ایک ساتھ جدائی نے ماحول سوگوار کر دیا تھا۔ سب ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ سب کے اپنے روم میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ولید ابھی بھی باہر ہی تھا۔ اپنی چاہت، اپنی محبت کو اپنی جائز ملکیت میں پا کر حذیفہ کا دل سرشار تھا۔ قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کتنے پل وہ اس کی منتظر بیڈ پر بیٹھی اپنی محبت کو دیکھ کر خود کو یقین دلاتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ کیسی ہو؟ سلام کے بعد وہ اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ زرین کی حالت بتا رہی تھی۔ حذیفہ کے سوال پر سر ہلا کر جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور تمام زیورات سے فری کیا۔
تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں زرین۔ اب تک اکیلے اس گناہ کی معافی مانگی ہے جو میری سوچوں میں ہوا، آج تمہارے ساتھ مانگنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی نحوست سے ہم دونوں محفوظ رہیں۔ کون سی گناہ؟ اس کی بات پر زرین کا دل ڈوبا تھا۔ تم سے محبت پاک کی تھی زرین، مگر خیالوں اور طلب نے اسے جملہ ادھورا رہ گیا تھا، کیونکہ اب زرین اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کیفیت سے تو وہ خود بھی گزری تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں وضو کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اور یقیناً اس نماز کی برکت ان کی آئندہ زندگی میں اترنے والی تھی۔ روحیل اور انس سے جان چھڑوا کر وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ دل کی عجیب حالت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں موجود نمی کو وہ بار بار پیچھے دھکیل رہا تھا۔ روم میں داخل ہو کر اس نے سامنے دیکھا، جہاں زینب بیڈ پر بیٹھے ہونے کے بجائے نیچے کھڑی تھی۔ کیا تم نے ایسے شخص کی حالت دیکھی ہے جسے یوں کہا جائے کہ وہ مرنے والا ہے اور اس پر اس شخص کو اپنی موت کا یقین بھی ہو جائے، اور پھر اچانک اس شخص کو زندگی کی خوشخبری دے دی جائے؟ کیا کیفیت ہوگی اس کی موت کے قریب جا کر واپس زندگی کی طرف پلٹنے پر؟ زینب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے سوال کر رہا تھا، اور اس کے اس عجیب سوال کا جواب وہ کیا دیتی جبکہ وہ خود اس حال سے گزری تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمی نکل کر بہنے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر ذیشان کو تکلیف ہوئی تھی۔ کیا اب بھی نفرت کرتی ہو؟ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے فلرٹ کر رہا تھا؟ کیا ایک پل کو بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آیا؟ اب وہ تھکا تھکا سا سوال کر رہا تھا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی، خود پر ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ مجھے بھی۔ اور اگلے پل وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زینب، کیا ہوا؟ پلیز بتاؤ، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں… اس کے اس طرح رونے پر وہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے بھی ہے آپ سے محبت۔ جب ماس کا ذکر ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں، اور مجھے اللہ کے سامنے جانے سے شرمندگی ہوتی تھی آپ سے محبت کرنے پر، مگر میں مجبور تھی۔ روتے روتے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جو ذیشان کو بالکل ساکت کر گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اسے اپنے سامنے کیے وہ اسے باقاعدہ جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس طرح کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اب کیا آپ بھی سزا دیں گے؟ نہیں ہے مجھے آپ سے محبت۔ اس کے زور سے پکڑنے پر اسے تکلیف ہوئی، جس پر وہ جھنجھلا کر اب انکاری ہو رہی تھی، مگر ذیشان تو اس کے اظہار پر اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ پایا۔ اسے خود میں بھیجے وہ اپنے رخ کے تمام آنسو بہا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی نے مسلسل اس کی نفی کی وہ در حقیقت اس کی محبت میں مبتلا تھی، بس اللہ سے خوف زدہ تھی، اور یقیناً اس خوف نے اس محبت کو گندا نہیں ہونے دیا تھا۔ کیا اس رب کا شکر نہیں ادا کرنا جس نے ہمیں حرام سے بچا کر حلال عطا کیا؟ اس کے خفگی بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا کچھ دیر پہلے کی اپنی شدت کا ازالہ کیا، اور زینب اس کی نماز کی آفر پر مسکراتی اس کے ساتھ قدم ملا کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی نیت سے بڑھ گئی۔ اور ہم نے تمہیں زندگی دی کہ تم شکر ادا کرو، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عنایت کیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ 1 سال بعد وہ اس جگہ کھڑی تھی جہاں آنے کے لیے اس نے خود کو اسلام کے مطابق تیار کیا تھا، اس جگہ آنے کے خود کو قابل بنایا تھا۔ کتنی بار قدم ڈگمگائے تھے، کتنی بار تکلیفیں اٹھائی تھیں، مگر اس کے رب نے اسے زمین پر ایک ایسا مضبوط سائبان دیا تھا جو قدم قدم پر اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے خود کو جہاں ہر نامحرم سے چھپایا، وہاں اس کے شوہر نے اس کی کسی سیپ میں بند موتی کی طرح حفاظت کی، اور اس کی حفاظت کا ایک انداز ہی تو تھا جو اس نے اپنی بیوی کی طرح ان عورتوں سے پردہ کر لیا تھا جو اس کے سامنے بے پردہ آنے سے نہیں ہچکچاتی تھیں، جن کزنز کو بچپن سے دیکھا، ایک گھر میں رہے، اپنی بہنوں اور ان میں کوئی فرق نہ کیا، آج وہ ان کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی اس کی فیملی کی ساری لڑکیاں تو لڑکیاں، عورتیں بھی شرعی پردہ کرنے لگی تھیں۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے باہر نکل آنے کو بیتاب ہو، اور آنکھیں پلک جھپکانے سے انکاری تھیں۔ رفتار کے ساتھ دل کی طلب بھی بڑھ رہی تھی جو اسے حد درجہ بے چین کر رہی تھی۔ ازلفا! اس کی عجیب دیوانگی کو دیکھتے ولید نے اسے پکارا۔ مجھے کچھ وقت کے لیے آپ کی محبت سے رہائی چاہیے ولی، بھول جائیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، بھول جائیں کچھ وقت کے لیے ازلفا کو۔ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ سوچے اس نے اپنے دل کو اس کے اصل مکین سے ملانے کا فیصلہ کیا، ورنہ شاید اس کی سانسیں ہی تھم جاتیں۔ اس کی عجیب فرمائش پر پہلے تو وہ شاکڈ ہوا، پھر سمجھ کر اس کی فرمائش پوری کر دی۔ جاؤ، کیا آزاد اس وقت محبت سے بھی اور فکر سے بھی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنی حالت اور اعتراف کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار بھاگی تھی، اور ولید وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
جو وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے اللہ اس کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تھے اور پھر وہ زمین پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی محب پہلی اور آخری بار اپنے محبوب سے مل رہا ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بغیر اس کا چہرہ دیکھے وہ بتا سکتا تھا اس کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اس کی خاموشی اس کے عشق کا اعلان دے رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ اسے اپنی محبت اور فکر سے رہائی دے چکا تھا، اور شاید اذلفا کو معلوم تھا۔ جب بھی اس سے وعدہ لیا تھا، اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو اللہ کے حوالے کیا اور پھر خود بھی عاشقوں میں شامل ہو گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیتے، ان عاشقوں کو کیا خبر تھی وقت کی، جگہ کی، حالات کی۔ وہ تو خود کو اپنے رب کے گھر میں سیریاب کر رہے تھے، اور وہ جب تک وہاں رہی اس کی ایسی ہی حالت رہی تھی۔ لوگ اسے بالکل دیوانی سمجھنے لگے تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو قدموں کے نیچے جنت آنے کے بعد؟ حج سے واپسی کے 4 مہینے بعد اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اس دوران زوبیہ، عائشہ، زرین، زینب اور فرحین، موحد کی بیوی، سب ماں کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئی تھیں، اور سب کے یہاں بیٹے ہی ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی سب اس سے مل کر گئے تھے۔ اس کا بیٹا باہر سب کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ جب ولید اس کو اکیلے پا کر اندر آیا تھا اور دروازہ لاک کر دیا تھا، اب ان دونوں کا وقت تھا۔ ولی، میں اس قابل ہوں نا کہ اسے آپ جیسا بنا سکوں؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرے جیسا کیوں؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ہلکے ہلکے اس کے بالوں میں انگلیاں گھمانے لگا۔ میں اسے کیا، میرے اختیار میں ہو تو میں دنیا کے سارے مردوں کو ولید حسن جیسا بنا دوں۔ سر کو اس کے گھٹنے پر رکھ کر نظریں ولید کے چہرے پر جما دیں۔ ہم اپنے ہر بچے کو ایسا بنانے کی جان توڑ کوشش کریں گے جیسا کہ اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ اور ولید اس کی وہ بات سننے کے لیے ایسے ہی منتظر رہتا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کو، کیونکہ اس کی وہ ایک بات اسے اندر سے سرشار اور تر و تازہ کر دیتی تھی اور اسے محبت کے ایک نئے روپ سے آشنا کرواتی تھی۔ کان ترس رہے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، رگوں میں رکا خون گردش کرنے لگا ہے تمہاری وہ ایک بات سننے کے لیے۔ چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر کے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا کر وہ اس کے پاس آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا تھا۔ مجھے اللہ و رسول سے محبت کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میں جب جب لڑکھڑاتی ہوں اور جو آپ کا سہارا ملتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس سہارے کے لیے میں بار بار لڑکھڑاؤں۔ جب آپ مجھے ڈانٹتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں بار بار غلطیاں کروں اور آپ مجھے ایسے ہی ڈانٹیں، اور جب راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ماتھے پر آپ کے نام کی ایسی مہر لگاؤں جو پہچان لی جاؤں کہ ولید حسن بخاری کی ملکیت ہوں، اور جب آپ کی امامت میں نماز ادا کرتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے ان سجدوں میں عشق کی حد ہو جائے۔ ہر بار کی طرح اس کے اظہار پر ولید کی آنکھوں سے کچھ موتی نکل کر اس کے آنکھوں میں سما گئے تھے۔ دونوں آنکھیں مودے اس جہاں میں پہنچے ہوئے تھے جہاں ان کا عشق تکمیل پا رہا تھا۔